جی میں ایسا یہ کہہ، جی لیکن ابھی اگر آپ جیسے لوگ جو مطلب کہ لوگ جنہیں جانتے ہیں وہ اٹھ کے امت میں یہ کہیں ہاں مشرک ہے فلاں کا، پھر ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہے آپ کو نہیں ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا، بالکل نہیں ہوگا. میں آپ کو بات سمجھاتا کسی ہوں، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں میری. انہوں نے بریلوی رہنا ہے، ہاں ایسے ہی کہ ہے. میں نے جتنی آپ کو دیکھی ہے، آپ کے پہلا کوئی اور بھی تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ دیکھا، یہ شاید آپ نے نیا بنایا ہے یا جو مرضی ہے، جی اسی مجھے طرح اتنا نہیں میرا پتا، میں اس نے سے پہلے پہلے. بھی کافی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے کافی عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے میں آپ کو دیکھتا تھا، بات پر آپ کے موضوع پر ہوا کرتی تھی، اس سے مطلب کہ کرتے تھے، اس کے بعد غالباً اس کے بعد میں نے یہ فیس بک کم یوز کی، اور زیادہ میں نے آپ کو دیکھا ہی فیس بک پر، یوٹیوب پر شاید میں نے چینل میں آپ کو چینل نہ دیکھا ہو آپ کا، صحیح ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی جی میرا مقصد یہ تھا، آپ کو پہلے یہی کہنے کا میرا نہیں ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ساری بات ہے، میری تصویر لگے گی، مجھے اچھا نہیں لگتا ان چیزوں میں میرا نہیں نام آئے، وہ میں یقین ان قائل نہیں بحث مباحث یا ان چیزوں کا، میں کہتا ہوں کہ میری بات یہ تھی کہ اگر آپ کے جو اشکال ہیں یہ دور کر دوں تو بہترین عمل ہے. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. چلیں مجھے آپ کا اخلاق بہت اچھا لگے. ادھر جتنے بھی آتے ہیں نا بڑے بدتمیز ہیں یہ لوگ جو ہے نا، آپ کو شاید برا لگے لیکن یہ بریلوی سارے بڑے بدتمیز ہیں نا، کیونکہ یہ دلائل کم دیتے ہیں اور بدتمیزی زیادہ کرتے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ دلائل دیں اور ان کے بارے میں سنیں. آپ جو میرے دلائل ہیں آپ ان کا رد کریں، جو آپ کے دلائل ہیں میں ان کا رد کروں، تو اس چیز سے علمی جو بحث ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں، آپ کسی کو گالم گلوچ کریں، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا بات کرنے کا بالکل بھی. دیکھیں وہی بات آ جائے گی نا، میں اس لیے بول رہا ہوں، آپ مثال طور فیس بک پر جو بھی اپلوڈ کریں گے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ آ گیا بریلوی اور بات کرنے کا پتہ نہیں، شاید یہ آپ ٹائٹل لگائیں، نہیں بریلوی آیا اس کو اپنے قائد، یہ ٹائٹل ہو سکتے ہیں آپ کے، ہاں تو میں بتا رہا ہوں جو بات لیکن جو ہوگی نہیں، پکچر کی آپ ٹائٹل میں نہیں لگاتا، کیونکہ مجھے اب آپ کا پرپس مجھے پتہ چل گیا کال کرنے کا. میں نے سمجھا تھا کہ جیسے باقی ڈیٹ ہوتے ہیں نا، صرف پھنسنے پھنسانے کے لیے آ جاتے ہیں، بس سیدھی بات نہیں کرتے، نگلے کی سنتے ہیں، تو اس طرح کے آپ مجھے نہ لگ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ نے اس طرح کا ثبوت دیں گے آگے تو انشاءاللہ. میں سب سے پہلے یہ الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے، جو بات کرتا ہوں منہ پہ ہے اور اللہ کا خوف کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس باقی کسی کو بولنے کی کسی ڈر وہ نہیں ہے. ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تصویریں ہیں، ویسے بھی عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے اس سے، لیکن یہ تو چلو اخلاقی طور پر لگتا کہ ہم آپس میں لاٹے ہوں، کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی دیکھے، غیر مسلم چھوڑیں آپ نے بھی دیکھے نیچے وہ بھی کمنٹ دیکھو مولوی آپ الوے نے پیچھے پھر پہ، یہاں پر یہ ہوتا منازع کرنے نا، وہ تھا نا ایک منازع کرواتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے کتوں کا شوق، یہاں ہمارے وہ مولوی منازع کرواتا تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کتوں کی لڑائی پسند ہے. ہاں آج کل لوگ کرتے ہی ایسے ہے نا، بالکل صحیح ہے، لوگ کرتے ہی ایسے ہیں آج کل. تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے جو جتنے بھی تحفظات اگر وہ دور کر دیں تو اچھی بات ہے، نہ کہ یہ ہم فیس بک پر بیٹھ کر یہ فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے، یہ چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیں تو بہتر ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا، میں اب آپ نے اپنا دعویٰ بیان کیا، مجھ سے تھوڑا سا نام میرا سن لیں کہ میں کیا مطلب اس چیز پر کیوں آیا ہوں. دیکھیں نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر دو طرح کے کنٹینٹ ہوتے ہیں نا، اور وائرل سبھی چلے جاتے ہیں جس طریقے سے، یعنی کیونکہ ہر نیچ کے اندر، ہر کیٹیگری کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے جو وائرل چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں کہانی کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں، میں معجزات وغیرہ بھی یعنی ان پہ ویڈیو بنا کر وہ بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن اگر میں اسی کنٹینٹ پر آ رہا ہوں کہ لوگ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں، مجھے ظاہر سی بات ہے مجھے کس کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کو گالیاں نکالیں، کس کو اچھا لگتا ہے کہ کمنٹ کرنا جتنے ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہیٹ فل سارے کمنٹ ہوں. اور میرے اسی وجہ سے لوگوں کی رپورٹنگ کی وجہ سے میرے 7-8 پیج ابھی تک اڑ چکے ہیں. آپ جو بات کر رہے تھے نا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اس سے پہلے میرا ڈاکٹر انس زا کا پیج تھا، اس پر 80,000 میرے فالوور تھے، وہ میرا اڑ چکا ہے، اب اس دنیا کے اندر وہ نہیں رہا، اسی وجہ سے کہ میں ایسا کنٹینٹ ڈالتا ہوں جو عوام کو پسند نہیں آتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جب اس دنیا کے اندر ہوش سنبھالا ہے، میں نے کیا کہتے ہیں کہ میں اسی چیز کی تلاش میں تھا کہ یار بریلوی ٹھیک ہے یا ہم لوگ جو موید یعنی جو بندی کا لال ہے یا اہل حدیث کا لوال ہے، جو بھی ہے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، جو آپ جن کو آپ وابی کہتے ہیں، ان طرح کے عقائد رکھنے والے کو. تو میں نے جب یہ چیز اس پر ریسرچ کی، میں نے آپ کی سلطنت مصطفیٰ بھی پڑھی، جا الحق بھی پڑھی، میں نے فتاوی رضویہ بھی جو ہے نا وہ شارٹ سی پڑھی، ساری تو بڑی کو بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن آپ کے جو عقائد تھے میں نے ان کا جائزہ لیا. پھر میں نے بہت ساری آپ کی کتب بھی پڑھی، اور ماں صرف اسی وجہ سے پڑھی کہ میں یہ دیکھوں یہ چیز کہ یار کون حق ہے.
پھر میں نے مسئلہ الہ پڑھا اور میں نے کیا کہتے ہیں کہ مقدمہ کتاب و توحید پڑھی اور بہت سی کتب اپنی پڑھی. میں نے پھر دونوں کو دلائل کو سامنے رکھا تو میں اس چیز پر پہنچا کہ ہمیشہ جو ان کی طرف سے وار کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے معجزات کی وجہ سے، یعنی معجزات کو پیش کر کے اس کو عام حالت بنا دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر جو یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، معجزات میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. معجزہ تو اصل لفظ یہ فارسی کا ہے یا غالباً کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے تو عربی کا، لیکن یہ بعد میں جو ہے نا ایک ورڈ استعمال ہوا ہے. اس کا اصل جی جی ٹھیک ہے آپ بات کریں. جی تو یہ لفظ ہوتا ہے، اصل میں لفظ ہے آیت اللہ تعالیٰ کی نشانی. تو یہ اللہ کی نشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا یعنی رسول اللہ نے تمام علماء نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ اس میں اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور یہ فعل اختیاری نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جال حق کا مطالعہ کیا کافی زیادہ، اور کافی ٹائم پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ایک روایت پڑھتا تھا تو مجھے اپنے لگتا تھا کہ یار ہمارے فرقے جو ہے نا، یعنی ہم لوگ چاہیے ہم غلط ہیں، یہ دیوبندی اماماتی حدیث جتنے بھی ہے نا جو اس طرح کے کہتے ہیں ہم سارے غلط ہیں، وہ لوگ ٹھیک ہے. لیکن جب میں تحقیق کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں تو وہ یا تو کیا کہتے ہیں حدیث ضعیف نکلتی ہے، اس کے راوی بالکل کمزور ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک روایت پیش کر رہا تو اس روایت سے وہ ثابت نہیں ہو رہا تھا. مثلا جال حق کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک روایت کو کہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی صاحب ممبر پر چڑھے اور انہوں نے کائنات کی ہر چیز کو بیان کر دیا. لیکن جب میں نے وہ چیز دیکھی تو اگر نبی علیہ السلام کو اس چیز سے ہر چیز کا علم ثابت ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کئی جگہوں پر اس چیز کی نفی کر دی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بادل کس طرح کے آتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ آگ برسے گی یا بادل کیا کہتے ہیں کہ بارش برسے گی، اور موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن بے ہوش ہوں گے نہیں ہوں گے، اور وہ جو منافق لائے جائیں گے ان کا مجھے نہیں پتا ہوگا کہ کون ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا جائے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یعنی صرف ایک روایت پر اعتبار کر کے یعنی ایک بریلوی حضرات کے فارم کا اعتبار کر کے پوری کی پوری صورت نبویہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب یہ میرا پرپس تھا. جب میں نے یہ چیز سمجھی ہے تو میں نے پھر اس طرح کی ویڈیو بنائی کیونکہ عوام کو مسئلہ سمجھانا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو عقائد ہے، اس طرح کے عقائد رکھنے والے کو یعنی ہم لوگ مشرک کیوں کہتے ہیں، خصوصاً میں. اور میں کیوں زیادہ تو میں یعنی مشرک سمجھتا تو ہوں، لیکن زیادہ میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ مشرک کیونکہ اس طرح جو ہے نا وہ تکفیری اور ایک الگ سا وہ نظام بنتا تھا. بس میری کوشش ہوتی ہے عوام کو مسئلہ سمجھاؤں، لیکن جذباتی طور پر میری یعنی ایک طبیعت ایسی بہت زیادہ جذباتی ہے، تو میں تھوڑا سا جذبات میں آ جاتا ہوں، کیونکہ وہ سامنے والے بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کیسے مجھے تنگ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل کلیئر. جی اب بات یہ ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کیا ہے، اور ان عقائد کو رکھنے والے مشرک کیسے. اب میں شرک کی تعریف کروں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا صفات کرنا یہ وہ، تو میں بالکل لمبی چوڑی بات کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں. میں بالکل سے کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسی تعریف رکھتا ہوں شرک کی جس کو آپ بھی قبول کریں گے اور سارے بریلوی بھی انشاءاللہ قبول کریں گے. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ، صحیح ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت کے لائق، اور بھی بہت سے الہ کے معنی ہیں لیکن جو زیادہ تر استعمال کی قرآن پاک کے اندر وہ معنی ہے عبادت کے لائق. اب یہ شرک ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق آپ کسی کو سمجھتے ہیں یا آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ چیز ہوگی شرک. آپ اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل. اچھا بات کریں. جی جب آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں نا، اور یہ سارے بریلوی حضرات بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھیں یا ان کی بات کریں. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو انبیاء اولیاء کو پکارنا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز اب سے شروع خلافت عثمانیہ سے، یہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کے اندر تو یہ چیز شروع ہوئی ہے ابھی سے کچھ سال پہلے سے. لیکن یہ جو چیز ایک یعنی انسانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز کافی ٹائم پہلے سے تھی. جو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تھے نا، یہود و نصارہ بھی یہی کرتے تھے. یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو نصارہ تھے نا، عیسائی اور نصارہ ایک ہی چیز ہے، یہ جو نصارہ تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے. تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ان کی وفات کے بعد حضرت عزیر سے مدد مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف آیات کے اندر ان چیزوں کی نفی کر دی ہے. جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر غالباً 5 ہے 6 ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، غالباً 5 آیت نمبر، کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ لوگ ان کی پکاروں سے اور ان کی عبادت سے وہ انکار کر دیں گے کہ یہ نہ ہمیں پکارتے تھے نہ ہمیں ہماری بات کرتے تھے. صحیح ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جی کون سے سپارے کی آیت پڑھی آپ نے؟ یہ غالباً 20، یہ سورہ احقاف ہے، 26 پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. جی
اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کہتے ہیں الہ بھی بنائے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی بنائے گئے، اور اس کے علاوہ یعنی بہت سارے ایسے کام کیے گئے غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا گمراہ کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثابت اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اختیارات دی گئے، یہ چیز. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ازل لفظ استعمال کی، اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کے لیے بیٹوں کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا لیے ہیں، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، اور ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اور وہ ان سے غافل ہے. اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت والے دن، تو وہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا انکار کریں گے. اب دو چیزیں ہیں. اب یہاں پر آپ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہے بتوں کے بارے میں، حالانکہ اب اگر دیکھے جائے تو یعنی ایک تو صاف واضح ایسے نظر آ رہا ہے کہ اسی سے اگلی جو آیت ہے اس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ انکار کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ انبیاء اور یہ انکار کریں گے. دوسری بات، جب من دون اللہ ہے بالکل مطلق اور یہ عام ہے، اب اس کو خاص کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل لانی پڑے گی. ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ انبیاء اور شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں، تفسیر رولمانی ہوگی، تفسیر مظہری ہوگی، تفسیر کبیر ہوگی، تفسیر قرطبی ہوگی، انہوں نے من دون اللہ کے اندر انبیاء اور کو شامل کیا ہے. جب یہود و نصارہ انبیاء اور کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ سورج ہو، وہ آگ ہو، وہ چاند ہو، وہ کیا کہتے ہیں کہ بت ہو، بزرگ ہو. جی آپ کی آواز کاٹ رہی. صرف ایک سوال کر سکتے ہو صرف 2 منٹ کے. جی کوئی مسئلہ نہیں، کریں جی بالکل. ابھی آپ نے بولا کہ تفسیر کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے مراد انبیاء کرام کو وہ پکارتے تھے. بالکل ایسی ہے جی. پکارنے سے مراد مدد کے لیے پکار رہے تھے. لفظ مدد وہاں پر ہوگا جی تفسیر میں، لفظ مدد یہ جو انبیاء کرام کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ واقعی میں اسی کے دیکھیں نا، دیکھیں اب باقی قرآن بھی ہے نا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی، یا پیچھے آیت آتی قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یعنی وہ جن کو تم نے گمان کر لیے کہ وہ تمہاری، اس کے اندر بھی تفسیر کبیر والوں اور بہت سارے مفسرین انبیاء علیہ کو شامل کیا، یعنی حضرت عزیر کو بھی شامل کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کیے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم نے گمان کر لیا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو یہ چیز ظاہر ہے، اور کیوں پکارتے تھے. اچھا چلیں آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ بتائیں. یہاں سے میں بات شروع کر سکتا ہوں اگر آپ بولیں. جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، آپ تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر جو بات بھی آپ نے کرنی ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. اچھا بات یہ ہے کہ جی آپ نے یہاں سے مراد یہودی اس وجہ سے، آپ سے ایک سوال، یہودی اس وجہ سے مشرک ہوئے تھے کہ وہ عزیر علیہ السلام پکارتے تھے جی ان کی وفات کے بعد مدد کے لیے. ہاں جی مدد کے لیے پکارتے تھے. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات، اور کیوں پکارا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے مشرک وہ ہو گئے تھے. بالکل بالکل، اور بھی بہت ساری وجوہات. آگے بات سن، اچھا آگے بات کروں میں. جی آپ آگے شروع کرتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دعا جو ہے یہ ہے عبادت. اب دیکھیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. اب سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الدعاء والعبادہ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ جو آیت یہ تلاوت کی اور فرمایا کہ قال ربکم ادعونی، کہ تمہارا رب یہی کہتا ہے کہ تم مجھے ہی پکارو. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دعا عبادت ہے. اب یہ جو دعا والی بات ہے یہی جو ہے وہ یہودی کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے مدد کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گمراہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مدد کے لیے پکارتے تھے تو یہ بالکل یعنی جو ہے نا وہ بالکل کی ایسی مطلب بات ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں میں پھنستے تھے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اب آپ کہیں کہ یہاں پر مدد تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ مدد کے لیے پکارتے تھے. بھائی جب بندہ پھنستا ہے تو بندہ کس کے لیے پکارتا ہے؟ ظاہر سی بات، جب بندہ کشتیوں میں پھنستا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا نا کہ اللہ میری مدد کیجیے، مجھے یہاں سے بچائیے، میری جان جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ان کو کیا کہتے ہیں کہ نجات دے دیتا تھا
نجات یعنی یہ کوئی بھی معنی آپ کر سکتے ہیں. اس کا معنی ایک تکرار والا بھی ہے کہ جب نجات دے دیتا ہوں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو پہلے تعالیٰ فرمایا کہ پہلے خالص اللہ کو پکارتے ہیں, پھر جب میں نجات دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس چیز سے بھی صاف واضح ہو رہی ہے. اور دعا جب عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارتا ہے, تو پھر ہم اس چیز کو شرک کیوں نہ کہیں. جی اب آپ اس سے کیا اختلاف کرنا چاہیں گے؟ ہیلو جی میں بات کروں اب. جی کریں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بات کی نا کہ معجزات کے بارے میں, ٹھیک ہے. اصل میں معجزات اللہ ہوتا ہے, آپ نے یہ بات کی ہے نا. جی معجزات میں اختیار نبی کا نہیں ہوتا. جی ہمارا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو یہ بندہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر مدد کر سکتے ہیں تو وہ مشرک ہے, وہ پکا اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہوگی. بھائی بات سن لینا آپ پلیز, ایک منٹ پلیز یار, آپ اپنا دعویٰ غلط مدد نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت چاہے مدد فرما سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, حالانکہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ آپ جس وقت چاہے کوئی بھی معجزہ ظاہر کر دیتے. دیکھیں نا میری بات سن لینا, پھر ایسے نہ کریں. جی یار سن لیں, پھر چلیں سنائیں. جی یہاں پر معجزات کی بات کریں نا, اللہ تعالیٰ کے اختیار تھا تو 2 چاند کے ٹکڑے ہو سکے تھے, ٹھیک ہے, قرآن میں ذکر ہے. تو کس نے کہا بھائی جہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں تھا؟ کس نے کہا اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں تھا؟ دیکھیں اپنی بات میں تسلی سے آپ پھر ابھی مجھے سنیں, پھر آپ اعتراض لکھ لیں چاہیے کہیں. اچھا چلیں, آپ اس وقت کریں. ہاں اچھا وہاں سے نا پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اللہ نے اختیار دیا تھا, ٹکڑے ہوئے تھے. اللہ اختیار ٹکڑے تھے, اللہ کے اختیار سے تھے. اب دوسری بات, نبی علیہ السلام یہ معجزات اب پتہ چل گئے کہ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ ہی کرتا ہے, یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہی ہیں. لیکن اب سامنے کوئی نہ کوئی بندہ اس کی چیز کا سامنے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بندہ رکھا ہوا ہے. جیسے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے, نہ کہ اللہ کے تعالیٰ نے خود کیے. کیوں جب ذکر ہوتا ہے تو انبیاء کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے, یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. فرماتے ہیں انبیاء کرام نے ایسا کیا, یعنی انبیاء کرام کے معجزات ہیں تو لہٰذا انبیاء کرام نے ایسا کیا. آگے بات آتے ہیں. اچھا آپ پلیز ایک منٹ, صرف پلیز ایک منٹ مجھے ذرا آپ 30 سے 40 سیکنڈ دیں گے, باہر کے بندہ ہے, میں اس سے بات کر لوں 1 منٹ کے لیے صرف. جی پلیز, ابھی کال ادھر چلتی رہے, ہولڈ کیجیے گا. جی بھائی صاحب, سوری کوئی بندہ آ گیا تھا باہر. جی اب آپ بات کنٹینیو کریں. اچھا معجزات کے بعد میں اللہ نے اختیار عطا کیا, تو لہٰذا انبیاء کرام جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا, وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو کئی معجزات, بلکہ حضور علیہ السلام کو سارے معجزات جو ایک انبیاء کو کسی کو عطا کیے, کچھ نبی علیہ السلام کو تمام معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. آگے بات اپنے علم غیب کی موضوع ہے, یہ نہیں تھا ورنہ ایسے بھی بات آپ کو بتا دیتا. آگے بات کرتے آگے آپ نے کہا کہ لہٰذا عبادت کی آپ نے آگے بات کی. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کے اسی وجہ سے وہ مشرک ہوئے, آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ حضرت عزیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پکارتے تھے, لہٰذا اس وجہ سے مشرک ہوئے. اللہ کی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں اس کے برعکس بات ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 30, قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ والنصارى مسیح ابن اللہ. اب یہودی بولتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصارہ بولتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ دونوں باتیں ان کے منہ سے تھیں, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں نا, وہ منہ سے بکتے تھے. اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ مشرک کس وجہ سے ہوئے. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا وہ کہ اللہ کا بیٹا ہے,
حضرت مسیح کو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، لہٰذا دونوں مشرک ہیں۔ مسیح جو ہے نا ان کے دو عقیدے ہیں بنیادی طور پر۔ عیسائیت کتاب ہے پروفیسر صالح میر صاحب کی، اس میں یہ واضح انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ بنیادی طور پر عیسائیوں دو عقیدے ہیں، ان کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقے کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے خدا ہیں، ٹھیک ہے، خدا ہی ہیں وہ آگے، اور ایک کہتا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، دونوں کفر ہے، دونوں شرک ہے، لہٰذا دونوں ہو گئے۔ کسی کو اللہ کا عبادت میں شریک سمجھنا، ذات میں شریک سمجھنا، صفات میں شریک سمجھنا، یہ سب باتیں ہی شرک ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں، مثلا نماز کا بھی ٹائم ہے اوپر۔ دعا عبادت ہے، آپ نے یہ کہا، بے شک دعا عبادت ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم نبی علیہ السلام سے دعا نہیں کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، لہٰذا یہاں پر یہ بات آئے گی کہ چونکہ اگلے انسان کی نیت پہ میٹر کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ آیا اس بندے کی نیت تھی کہ وہ معبود سمجھ کر پکارا تھا، جب نہیں ہے تو پھر لہٰذا شرک بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ دعا دیکھیں، دعا اگر عبادت ہے، دعا اصل لفظ پکار ہے، پکارنا، میں کہتا ہوں اے انس میری بات سنیں، تو لہٰذا انس بھائی اتنے دور بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا انس بھائی کو میں نے پکارا، یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ انس بھائی کو میں نے اگر کال پر بھی پکارتا ہوں نا، انس بھائی آئیں اور میری مدد کریں، تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ لہٰذا آگے بات کریں کہ یہ آپ کے دعوے تھے نا، ٹھیک ہے، یہود کس وجہ سے ہوئے کہ وہ عزیر کو بیٹا مانتے، اس وجہ سے، نہ کہ یہ ہوا کہ وہ شرک پکارتے تھے۔ اگر قرآن کی کوئی واضح آیت ہے یا حدیث میں تو آیا ہوگا، تفسیر میں کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ الفاظ ہوں، حالانکہ تفسیر کبیر اور تفسیر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کبیر کے اندر بھی، آپ نے تفسیر کبیر کی بات کی، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عزیر کو اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے تھے کہ وہ حضرت عزیر کو اس وجہ سے انہوں نے مشرک ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو پکارتے تھے، اس بات کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ہوگی بات کمپلیٹ؟ 2 منٹ صرف 2 منٹ۔ اچھا جی، سورہ کہف کی آیت نمبر 5 سے بھی آپ نے حوالہ دیا۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور نہ اس کے پوجنے کی خبر تک ہو، یعنی ایسے لوگ جو پکارتے ہیں یا جو پوجتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کی آوازیں بھی نہیں سن سکتے، حالانکہ ان کی یہ حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بہت ہی مراد ہے، چونکہ یہ تفسیر ہے ہماری، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ انہوں نے بھی کہا ہے اور انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں اسی حوالے سے کہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پوج کر، کسی کو معبود سمجھ کر اس کو مانا جائے، لہذا تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، تفسیر خازن ہے غالباً، تفسیر ابن کثیر ہے، تو یہ ان تفسیر کو حوالے دے کر کہا ہے کہ اس کے حوالے بالکل ایسی یہ بات ہے کہ وہ اس وجہ سے مشرک نہیں ہوئے کہ انہوں نے ان کو پکارنا مراد یہ نہیں ہے، پکارا ایک پوچھنا بھی پکارنا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پکارنے سے مراد، بعض جگہ یہ بھی ہے پکارنے سے مراد عبادت کی ہے کہ ان کی نیت کیا تھی، عبادت کی نیت تھی، لہٰذا وہ اللہ کا جب انہوں نے بیٹا بنا دیا وہ مشرک ہو گئے، پکارے نہ پکارے ان کو مشرک ہو گئے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف واضح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کوئی ایک حکم لے آئیں، دیکھیں یا تو قرآن سے یا حدیث سے ایسی بات لے آئیں، صرف ایک لمبی بات نہ کریں نا، مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس مدے کی طرف جانا جو اصل ہمارا پوائنٹ ہے، ایک قرآن کی آیت ہو جائے، حدیث ہوئے یا کسی محدثین مفسرین کی آپ کوئی بھی لے آئے نا، میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، بات صرف اتنی ہو وہ کہیں کہ جو انبیاء کرام اولیاء کرام کو یہ سمجھ کر اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد کریں گے، تو یہ ایک عمل شرک ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث یا کسی بھی آپ چیز سے ثابت مجھے کر دیں، میں انت بھائی میں وہ بندہ ہوں جو نہ مانوں، ٹھیک ہو گیا، میں یہاں پر آپ کو بول کے جاؤں گا جی بات آپ کی مان لیا، لیکن آپ نے یہ بات ثابت کر، اتنی بات ثابت کرنی، یہ لمبی باتیں عزیر علیہ السلام علم غیب کمپلیٹ ہوگی آپ کی بات؟ جی جی اچھا چلے، ہماری طرف سے بھی ٹائم ہو گیا نماز کا، میں آپ نے جو بات کی ان کا جواب دیتا ہوں، پھر جو ہے نا اس کے بعد کبھی انشاءاللہ بات ہو سکی آپ سے بات کروں گا۔
سب سے پہلے آپ نے بات یہ کی کہ جو ہوتا ہے نا معجزہ اختیاری ہوتا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو تبھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ جس وقت نبی چاہیں اس وقت معجزہ ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا تھا تو نبی علیہ السلام اتنے عرصہ تک آیات کا انتظار نہ کرتے. نبی علیہ السلام کا خون نبی علیہ السلام اپنا معجزہ دکھا کر خون اپنا روک لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے غزوہ احد کے وقت، وہ کوئی نہ کوئی ایسی کرامت دکھاتے اگر ان کے اختیار میں تھی تو وہ کرامت سے ان کا خون روک جاتا. یہ بالکل ظاہر سی بات ہے. اور اگر آپ اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اختیار میں تھا، جس وقت وہ چاہیں وہ کوئی بھی مدد کر سکتے، تو پھر آپ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے تمام جتنے بھی ہیں علماء، جتنے بھی یعنی ہیں ملا علی قاری ہو گئے اور کیا کہتے ہیں کہ باقی ہو گئے جنہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، آپ ان سب کا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے صاف واضح لکھا ہے کہ معجزہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور اسی کا اختیار ہوتا ہے اس کے اندر. یہ عقلی طور پر بھی بات غلط ہے آپ کی اور نقلی طور پر بھی. نمبر 2، آپ نے بات کی کہ عیسائی جو تھے اور عزیر علیہ السلام کے جو تھے وہ تو اس وجہ سے مشرک تھے کہ انہوں نے پکارا. بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنائے. شرک ایک چیز نہیں ہوتی، شرک ایک چیز نہیں ہوتی، شرک بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہ مشرک تھے تو ضرور نہیں کہ وہ صرف اسی وجہ سے مشرک تھے. آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو مشرکین مکہ کیوں مشرک تھے؟ وہ تو نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ تو یہ کیا تھا، یہ سارا کا تھا. نمبر 2 چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ساجد میر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے مشرک تھے. اب دیکھیں ایک بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک بات کر رہے ہیں ساجد میر. اب ہم ساجد میر کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم بات مانیں گے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے جب سب سے بڑا گمراہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ سب سے بڑا گمراہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کے پکار کو قبول نہیں کر سکتے. اب یہ واضح چیز ہے کہ جب ایک ہوتا ہے نا مفتی اعظم پاکستان اور یہ وہ مفتی اعظم بریلوی اور ہند اور یہ وہ چیز، یہ کائنات کا سب سے بڑا مفتی وہ فتویٰ لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ، اب جو سب سے بڑا گمراہ ہے وہ جنتی ہوگا کہ جنمی ہوگا، وہ مشرک ہوگا کہ مسلمان ہوگا، کہ سب سے بڑا گمراہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکاروں کو نہ قبول کر سکتے ہیں اور نہ کر سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بت ہیں، فلاں تفسیر کے اندر لکھا ہے بت ہے. اور بھائی بت اس سے مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ عام ہے، من دون اللہ بالکل عام ہے. وہ جن جن کو بھی مشرکین مکہ اور یہود نصارہ پکارتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اور مفسرین انبیاء کو شامل بھی کیا ہے. بار اگر مفسرین نے بھی شامل کیا ہو، کسی بھی مفسر نے یہ لکھا ہی نہیں کہ اس کے اندر صرف بت ہی ہیں اور انبیاء اولیاء نہیں ہیں. کسی بھی مفسر نہیں لکھا. اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کی بات قبول ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم یہ ادھر عقائد پہ بات کر رہے ہیں اور مفسرین کی بات عقائد پہ نہیں چل سکتی. ہاں قرآن و سنت کے مطابق جو ہوگی دلیل شرع کے ساتھ ہوگی وہ ہم اس کو لے لیں گے. تیسری بات آپ نے یہ کی کہ یہاں پر بت مراد ہے. اب دیکھیں آپ نے مانا کیا یدعو کا پوجا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بت مراد ہے لہذا انبیاء اولیاء نہیں ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ کیا آپ کا پورا جو بریلوی فرقہ ہے یا آپ خود ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی عبادت جائز ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. زہر چلے بات ٹھیک ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کہتے پھر معلوم ہوا کہ عقلاً بھی نقلاً بھی ہر لحاظ سے من اللہ کے اندر وہ شامل ہیں. اگر وہ شامل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو پھر صرف اور صرف اگر بت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بت کو آپ پکاریں گے تو صرف آپ ادھر مشرک ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل شامل ہے ہر لحاظ سے. مفسرین نے بھی کر دیا ہے، عقلاً بھی شامل ہے، نقلاً بھی شامل ہے، ہر لحاظ سے شامل ہیں اس کے اندر. پھر اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی مفسر کے، اور بھائی مفسرین نے تو بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں. مفسرین نے بہت ساری باتیں، علامہ روح المانی نے لکھا ہے، علامہ علوسی نے روح المانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو ایسے قید رکھتے ہیں کہ اولیاء جو ہے نا وفا کے بعد تصرف کر سکتے ہیں. اور جب ان سے پوچھو کہ مسئلہ کس چیز سے ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں مسئلہ کشف سے ثابت ہے. تو یہ بات نہیں ہے. مفسرین کی بات تو بہت بات کی. جب میں آپ کو مفتی اعظم کائنات کا فتویٰ دکھا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارتا ہے، تو پھر آپ کسی بات سن لیں پلیز. پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا میں پوچھ رہا ہوں نا جس تفسیر سے حوالہ دیا وہ کون سے حوالہ دیا، کیا فرما رہے ہوں؟ آواز آپ کی صحیح ہے. میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ مفتی اعظم کائنات قرآن کے اندر کہتا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کو پکارتے ہیں قیامت تک ان کی پکاروں قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں. اب جب مفسرین نے اور عقلاً نقلاً بھی حضرت عزیر اس کے اندر شامل ہے، حضرت عزیر جو ہے وہ پکاروں سے غافل ہے. حضرت عزیر کو نہیں پتہ چل رہا کہ کون کا پکارا وہ قبول بھی نہیں کر سکتے. تو کیا ہمارے جو اولیاء اللہ ہے اس امت کے یہ بڑے، حضرت عزیر بڑے؟ پھر مناظرہ اس یعنی جو گفتگو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ کر اس پر کرنی چاہیے کہ حضرت عزیر بڑے تھے یا ہمارے اولیاء اللہ بڑے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایک منٹ، چوتھی بات کا بھی جواب سن لیں. چوتھی نماز کا ٹائم آنے والا ہے، ہم پھر کبھی بات کریں گے. چوتھی بات کا بھی آپ جواب سن لیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے. ایک منٹ مجھے آپ بتائیں، اگر مشرکین مکہ بھی اس طرح پکارتے تھے، چلیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے. اگر اس دور کے اندر ہندو یا کوئی مسلمان بت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور صرف اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کو مستقل بے ذات سمجھ کر بت کو پکارے، بت سے مدد مانگے، کیا وہ شرک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں بہت ظلم ہے. انبیاء کہاں، پاک و پلیت بت کہاں؟ سر اتنا ظلم نہ کریں. ایک منٹ. اچھا
اچھا یہ جو تفسیر کبیر نے شامل کی ہے اس کے اندر یہ ظلم اس نے کی ہے. ایک منٹ. اور آپ نے تو ظلم لکھا ہے. آپ اپنی نالج کے لیے اپنی نالج بڑھانے کے لیے مجھ سے سن لیں. کیا تبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی جلد 7 ہے صفحہ نمبر PDF کے لحاظ سے 8 سے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو بتوں والی آیات انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں نا وہ خوارج سے بدتر ہے. اور میں نے ثابت بھی کیا ہے ویڈیو کے اندر, اور اس پر کتابیں بھی کئی لکھی جا چکی ہیں. ہمارے ادھر ہیں خضر ریاض صاحب نے بھی لکھی ہے کہ تمام مفسرین نے معتبر مفسرین نے من دون اللہ کے انبیاء علیہ کو شامل کی ہے. اب تمام مفسرین جو ہیں وہ آپ کے اپنے علماء کے مطابق خوارج سے بھی بدتر ہو گئے, تو پھر آپ کس منہ سے ان کے حوالے پیش کرتے ہیں؟ نمبر 2, آپ مجھے اب اسی چیز کا جواب دیں. اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھ کر, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یہ حقیقی اور مستقل بذات سمجھ کر یہ کہے کہ یہ بت ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں, وہ کافر ہوگا مسلمان ہوگا جی, مشرک ہوگا یا مسلمان ہوگا جی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بت سے مدد مانگے اور یہ عقیدہ رکھے کہ فاعل حقیقی اور مستقل بذات صرف اللہ تعالیٰ یہ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دے, اگر کوئی یہ رکھے تو وہ مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا؟ بت بنیادی شرکی ہے. نہیں ایک مشرک ہوگا, مشرک ہوگا اس طرح سے, مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مشرک ہے نا, ظاہری بات ہے ناپاک ہے. بات ٹھیک ہے, انبیاء کے پاک ہونے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ وہ ہماری پکارا کو سنتے ہیں. انبیاء کے کس نے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام پاک نہیں, انبیاء پاک نہیں ہے, لیکن انبیاء کے پاک ہونے کے اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام وہ وفات کے بعد جو ہے پکارا قبول کر سکتے ہیں؟ نمبر 2, آپ آخری بات سنیں. اب آپ نے قبول کر لی کہ وہ جس طرح وہ کافر اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے مان کر بھی مشرک ہے, اس طرح انبیاء کو بھی پکارا اور مشرک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن نَزَلُ مِمَّن يَدْعُو, یہ ہمارا قول نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ نیت ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات, اگر کسی کو پکارتا ہے ہمارا تو عقیدہ ہوتا نہیں کہ وہ معبود ہے, یہ نہیں ہے ہمارا عبادت کا نیت ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص شراب کو یہ سمجھ کر پیے کہ یہ تو انگوروں کو جو ہے نا شیرہ ہے جی, یہ تو ایسے میٹھی چیزیں ہم اس کو پی رہے ہیں, اگر وہ شراب سمجھ کر نہ پیے اس پر حرام ہوگی شراب کرنی, اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا شراب کا؟ اگر کوئی سود کو بے سمجھ کر سود کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا جی؟ آخری بات کریں, پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جا رہا ہوں. یہ بات کرنے دیں. نہیں مجھے آپ اس بات کا جواب دیں پلیز, آپ اس بات کا جواب دیں. اگر کوئی سود کو سود نہیں بلکہ بے سمجھ کر کرے, شراب کو شراب نہیں بلکہ انگوروں کا شیرہ سمجھ کر پیے, وہ گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو اس بات پر اتفاق ہے, اختلاف جس بات پر اس پر بات اسی پر بات. میں آپ کو مسئلہ, اور آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے بلکہ ویسے ان سے دعا کرتے ہیں, لہٰذا ہماری دعا عبادت نہیں ہے اور ہم مشرک بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو لا نہیں بنا رہے. مجھے آپ اب اتنی سی بات بتا دیں کہ کوئی بندہ کیا کہتے ہیں کہ شراب کو شراب نہ سمجھ کر پیے, انگوروں کا شیرہ سمجھ کر پیے, کوئی بندہ سود کو سود نہ سمجھ کر بے سمجھ کر کرے, وہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, یا مسلمان ہے مشرک ہے جی؟ سوری, وہ بندہ گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جواب دے لوں پھر اعلام سے نماز پڑھتے ہیں. نہیں نماز پڑھنے کے, لیکن پہلے آپ دیکھیں نا بھائی صاحب, آپ نے کہا ہے نا کہ میں ادھر کام کرتا ہوں, پھر ریڈیو کے ادھر میں مسئلہ سمجھ رہا ہوں, تو میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں, میرے سوالوں کے جواب دیں. اگر کوئی بندہ شراب کو شراب نہ سمجھ کر پیے تو کیا وہ گناہگار ہوگا کہ نہ ہوگا؟ پیے گا, کسی بھی نیت سے شراب پیے گا, شراب ہے, کیونکہ وہ بات ٹھیک ہے, بات ختم, بات ختم. اب آپ دیکھیں, جو بندہ بھی کسی بھی نیت سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو ان کی وفات کے بعد پکارے گا نا, تو جب حضرت عزیر کو پکارنے والے وہ مشرک ہوئے تو آپ بھی اپنے اولیاء کو پکار کر مشرک کیوں نہ ہوئے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, قرآن پاک صاحب واضح کہتا ہے کہ ما نعبد الا لیقربونا الی زلفی ویکون هؤلاء شفعاء عند اللہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی مستقل بذات اور اللہ تعالیٰ کے عطا ہی سے سمجھ کر, اور مشرکین مکہ حضرت عزیر کو بھی اسی طرح سے سمجھتے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے. اور ویکون هؤلاء شفعاء عند اللہ کے اندر انہوں نے سب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس طرح مانتے تھے, حضرت عزیر کو مانتے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا سے مانتے تھے, فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی سمجھتے تھے. تو جب ایک پیغمبر کو پکار کر وہ مشرک ہوئے, کائنات کے جو مفتی اعظم انہوں نے فتویٰ بھی لگا دیا کہ سب سے بڑا گمراہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے کو پکارتا ہے, اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان انبیاء اگر وہ ایک حضرت عزیر کو پکار کر سب سے بڑے گمراہ ہوئے, تو آپ اپنے اولیاء کو پکار کر کیوں گمراہ ہوئے؟ اب آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو آپ مجھ سے اس موضوع پہ بات کریں کہ حضرت عزیر کی فضیلت زیادہ ہے, وہ زیادہ بڑے تھے, ان کے زیادہ معجزات, حضرت عیسیٰ کے زیادہ معجزات سے, آپ کے اولیاء کہتے. والسلام.